صبح کے نرم دھوپ میں پرانے محلے کی گلیوں میں دو لڑکے سائیکلیں دوڑاتے نظر آتے، علی اور فراز۔ گلی کی دیواروں پر ان کی ہنسی کے قہقہے گونجتے۔ کوئی ان سے پوچھتا، اتنی دوستی آخر کیسے؟ تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ علی نڈر، شوخ اور تھوڑا جذباتی تھا، جبکہ فراز سنجیدہ، سمجھدار اور نرم دل۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، جیسے چاند اور چاندنی، جیسے کتاب اور لفظ۔ ایک دن محلے کے بڑے چوک پر لڑائی ہو گئی۔ کچھ لڑکے علی کو گھیر لیتے ہیں۔ بہت شیر بنتا ہے نا تو، ایک لڑکا دھاڑتا ہے۔ علی لڑنے کو تیار ہوتا ہے کہ اچانک فراز آ کر بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر علی کو ہاتھ لگایا تو تمہیں مجھ سے گزرنا ہوگا۔ بس وہ دن تھا جب محلہ جان گیا کہ یہ دوستی صرف ساتھ کھیلنے کی نہیں، مر مٹ جانے کی ہے۔ علی کا خواب تھا پاک فوج میں جانا، وطن کی حفاظت کرنا، اور فراز کا خواب تھا غریبوں کے لیے ایک ایسا اسپتال بنانا جہاں علاج فری ہو۔ علی اکثر کہتا، میں اپنی جان دوں گا پر اس ملک کی مٹی کو نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ فراز جواب دیتا، اور میں ہر اس بچے کو بچاؤں گا جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو۔ فراز کی فیس بہت زیادہ تھی، اس کے والد بیمار تھے۔ علی نے اپنی ماں کی اجازت سے اپنا موبائل بیچ دیا۔ جب ماں نے پوچھا، علی تمہارا فون کہاں ہے؟ علی نے کہا، امی میں نے فراز کے خواب خریدے ہیں۔ فراز کو جب یہ پتہ چلا وہ رو پڑا، تم مجھ سے زیادہ میرے خوابوں سے محبت کرتے ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم میرے خواب ہو فراز۔ علی نے فوجی اکیڈمی میں داخلہ لیا، دن رات محنت پسینہ مشقت کرتا۔ ایک دن کیمپ میں اچانک دھماکہ ہوا، کئی ساتھی شہید ہو گئے، علی زخمی بچ گیا۔ علی کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں اب نظر آنے لگیں۔ جب فراز اسے دیکھنے آیا تو علی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، فراز اگر میں نہ رہا تو میرے خواب کو زندہ رکھنا، میرا جنازہ تم اٹھانا۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایسا کچھ مت کہو علی، تم واپس آؤ گے، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ علی نے مسکرا کر کہا، موت سے نہیں ڈرتا پر تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ فراز اب شہر کے مشہور اسپتال میں ڈاکٹر بن چکا تھا۔ دن رات مریض، آپریشن، ایمبولینس اور بیچ میں علی کی یادیں۔ علی اکثر اسے فون کرتا لیکن فراز مصروف ہوتا۔ ایک دن علی نے فون کیا، فراز کل شام چھت پر چائے پینی ہے، آ جائے گا؟ فراز نے کہا، یار آپریشن ہے، کل بات کرتے ہیں نا۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے کل صحیح، مگر کل کبھی آیا ہی نہیں۔ ایک رات اسپتال کے دروازے پر ایک ایمبولینس رکی، اندر علی تھا، زخمی، خون میں لت پت۔ فراز بھاگتا ہوا آیا، علی یہ کیا ہوا تمہیں؟ علی نے کمزور آواز میں کہا، میں آیا تھا تم سے ملنے لیکن کسی نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ فراز نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، میں ہوں نا، بچا لوں گا تمہیں۔ علی نے صرف ایک بات کہی، اگر بچا نہ سکو تو میرا خواب جینا۔ صبح فجر سے پہلے علی کی روح پرواز کر گئی۔ فراز کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے علی کی لاش کو غسل دیا، جنازے میں کندھا دیا اور قبر پر پھول چڑھاتے ہوئے کہا، علی تم نے مجھ پر یقین کیا تھا، اب تمہارا خواب میرا فرض ہے۔ اس رات فراز نے نہ کھانا کھایا نہ سویا، بس علی کی تصویریں اور ڈائری لے کر بیٹھا رہا۔ فراز نے علی کے خوابوں کی ڈائری پڑھنا شروع کی۔ ہر صفحے پر وہ وطن، شہادت، دوست اور قربانی کی باتیں پڑھتا رہا۔ اس نے علی کے نام پر ایک فری کلینک کھولا جہاں ہر غریب کا علاج مفت تھا۔ وہ اسپتال نہیں، وہ خواب تھا، علی کا خواب۔ فراز اب صرف اپنے لیے نہیں جیتا تھا بلکہ علی کے لیے اور ان سب کے لیے جو خوابوں کے لیے جیتے ہیں۔ علی پر حملہ کرنے والا گروہ اب دوبارہ متحرک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فراز اب علی کے نظریے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن کلینک میں آ کر ایک بندوق بردار نے کہا، اگر علی مر گیا تو تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ فراز نے کہا، میں تو کب کا مر چکا ہوں، اب صرف علی کی سانسیں لے کر جی رہا ہوں۔ اسی رات فراز کو اغوا کر لیا گیا۔
اغواکاروں نے اسے علی کی قبر کے سامنے لا کر کہا، یہاں تمہارا بھی خاتمہ ہوگا۔ فراز نے گرد و نواح دیکھا، علی کی قبر کو دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اگر میری موت سے کوئی بچ سکتا ہے تو مجھے قبول کر لے۔ گولی چلی اور فراز بھی زمین بوس ہو گیا۔ آج بھی اس قبرستان میں دو قبریں ساتھ ساتھ ہیں، علی اور فراز کی۔ ان کے بیچ میں ایک لالٹین جلتی ہے، جسے ایک بوڑھا چوکیدار روز روشن کرتا ہے۔ جب کوئی پوچھتا یہ دو قبریں کس کی ہیں تو وہ صرف اتنا کہتا، یہ دوستی کی قبریں ہیں جن میں دو جسم سوئے ہیں مگر ایک خواب آج بھی جاگتا ہے۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی اور زبردست کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔